اگر ہم دیکھتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے جو سعودی عرب کے اندر ایک نقطۂ نظر کی حکومت ہے، انہوں نے بڑے اسٹرکٹلی ریاست کے ذریعے اس کو وہاں پر نافذ کیا. اب مثلا دنیا بھر سے زائرین وہاں جاتے ہیں تو یہ اگر بحث وہاں اٹھائی جائے کہ جی لوگوں کو تو آزادی فکر ہے، آزادی اظہار ہے، کوئی وہاں کھڑا ہو کے حرم میں تقریر کر رہا ہو کسی کے خلاف، کوئی جو ہے رسول اللہ کے روزے پہ کوئی منت مانگ رہا ہو، کوئی کہیں پر جو ہے وہ تعویذ لٹکا رہا ہو، تو انہوں نے ایک اسٹرکٹ ریاست کی سطح پہ قانون سازی کر کے اپنے لوگوں کو روک دیا ہے. تو اس کا تو فائدہ ہوا نا کہ وہ مقدس مقامات پہ نہ آج آپ کو شرک نظر آتا ہے نہ بدعت نظر آتی ہے. تو نتیجے کے اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں وہ فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے. دیکھیے جو چیز آپ کی تولیت میں دے دی گئی ہے، مثلا میں نے آپ کو ایک مسجد کا نگران بنا دیا ہے، تو وہاں تو جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کی تولیت کریں گے. اس وقت یہ ہے کہ اس مسجد کی یا مسجد حرام کی یا مسجد نبوی کی یا وہاں جو کچھ بھی مقدسات ہیں ان کی تولیت کس کے پاس ہے؟ وہ ان کے پاس ہے. وہ کسی اور گروہ کے پاس آئے گی تو آپ کو معلوم ہے جب تھی تو اس وقت یہ سب ہوتا تھا. تو اس لیے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ نے تولیت کس کو دی ہے، وہ تولیت انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، اس وقت انہی کے پاس ہے، انہی کے نقطہ نظر کے لحاظ سے سب معاملات ہوں گے. اور وہاں پر بھی یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ جزیات تک کسی چیز سے روک دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک عمومی نوعیت کا کنٹرول یا ایک قانون کی پابندی کرائی جاتی ہے. باقی میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں لوگ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی دعائیں اپنے طریقے کی مانگ رہے ہوتے ہیں. جن جگہوں کو وہ زیارت کی جگہیں کہتے ہیں ان میں بھی اپنے طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور وہ اقدامات سارے صحیح ہیں یا غلط، لیکن دونوں مسجدیں ان کی تولیت میں ہیں. تو مسجد جب آپ کی تولیت میں دی جاتی ہے، اس محلے کی بھی اگر آپ کو دے دی جائے تو پھر آپ تو اپنے نقطہ نظر کے مطابق ہی اس کو پاک صاف رکھیں گے ہر چیز.